آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم کا، وہ ہمیں سینٹ کے سیشن کے دوران دیا گیا۔ لا منسٹر صاحب آئے اور انہوں نے یہ ہمیں سب کو پیش کیا۔ اس میں تقریباً 50 امینڈمنٹس ہیں جو آئین میں کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ جس طرح ہم نے کل بھی دیکھا تھا اور اپنے پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں کہا تھا کہ یہ سارا کچھ اتنا تیزی سے اور چھپ چھپا کے ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہی وہ ڈرافٹ پیش کیا گیا سینٹ میں، اور ساتھ ہی اناؤنس کر دیا گیا کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی ہے سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی، اس کے سامنے آپ 2:30 بجے پیش ہو جائیں، اور 2:30 بجے پیش ہو کے اپنا جو موقف ہے وہ آپ ادھر دے دیں تاکہ کل کے دن اور پرسوں کے دن اس پہ ووٹنگ ہو سکے۔ یہ آپ آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں، اور جس جلد بازی سے اور چھپ چھپا کے یہ بات ہو رہی ہے، ہم نے اس پہ فیصلہ کیا کہ ہم اس پارلیمنٹری کمیٹی جس کے پاس 2:30 بجے آپ نے جانا ہے، ابھی تک پڑھا بھی نہیں، ایک لفظ نہیں پڑھا، ہم اس میں پیش نہیں ہو سکتے۔ آئینی ترمیم کرنے کے لیے جو 18ویں ترمیم تھی، آپ کو پتہ ہے 1 سال لگا تھا، اس میں کوئی 90 سے زیادہ میٹنگز ہوئی تھی، اور پھر جا کے وہ 18ویں ترمیم آئی تھی۔ آئین پاکستان 1973 کا جو کنسنسس سے بنا تھا، 1947 کے بعد پہلا آئین ہمارا جو کنسنسس کے ساتھ بنا تھا جو قائم رہا، وہ اس کو کتنے سال لگے؟ 1947 سے 73 تک آپ گن لیں۔ تو یہ اتنی اہم امینڈمنٹ جس میں نے سرسری طور پہ دیکھا ہے ایک نئی آئینی عدالت بن رہی ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ساری عمر کے لیے آپ نے کوئی بھی جرم کیا ہو آپ کو استثنا ہے، آپ کو کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ اسٹرکچر آف کمانڈ آف آرمڈ فورسز، اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ ٹرانسفر آف ججز کیے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے اس میں کہ ہائی کورٹ کا جج جو ہے اس کو اٹھا کے کسی بھی ہائی کورٹ میں لے جائیں گے ہم، اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہائی کورٹ جج کی کنسنٹ لی جائے، اسے معافی لی جائے۔ آرٹیکل 184 جو سپریم کورٹ آف پاکستان جس کے تحت بنیادی حقوق کے حکم دیتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کرتا ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور وہ ایک نئی عدالت کو دے دیا گیا ہے کاروبار سارا۔ اس کے علاوہ جتنے آپ کے آئین کی روح کی جو پروویژنز ہیں 1973 کی آئین، اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے ابھی اس کے اوپر باقاعدہ ہم ڈیبیٹ کریں گے، سینٹ میں اپنی آواز اٹھائیں گے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ اس جلد بازی سے نہیں، یہ نہیں کہ ہم سیدھا 2:30 بجے چلے جائیں، ایک پارلیمنٹری کمیٹی میں بیٹھ جائیں اور پارلیمنٹری کمیٹی میں وہ کہیں جب آپ نے پارٹیسپیٹ کر لیا ہے، آپ نے چونکہ اس کے اندر آپ آ گئے ہیں اس لیے اب آپ کا ایک طرح سے کنسنٹ شامل ہے اس سارے پروسیس میں۔ تو ہم کوئی ربڑ سٹیمپ نہیں ہے، ہم 2 کروڑ 4 کروڑ 20 کروڑ عوام کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں ادھر، ہم ان کے حقوق کو کسی طرح نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ یہ ایک نورا کشتی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی، اور یہ نورا کشتی میں حکومت کی اور اس کی اتحادی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے پہلے سے ہی بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پہلے ایک ٹویٹ کریں گے، ٹویٹ میں 7-8 چیزیں بتائیں گے، اور پھر یہ دکھائیں گے کہ پیپلز پارٹی نے وہ چیزیں جو تھیں 18ویں ترمیم کی، مثلاً NFC ایوارڈ کی بات، وہ ہم ختم کر دیں گے تاکہ ہم پبلک کو دکھا سکیں گے دیکھیں ہم نے بڑا ایک مارکا مارا ہے، اور اب ہم نے صرف یہ 27ویں ترمیم لے کے آ رہے ہیں جس میں NFC ایوارڈ نہیں ہے۔ اسی طرح باقی جو جماعتیں تھیں جہاں جہاں ان کو چیزیں چاہیے تھیں پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ تھی کہ کیا چیز کس کو چاہیے، وہ اس جو 27ویں ترمیم کا ایک ڈھانچہ آیا ہے، ہمارے پاس ڈرافٹ آیا ہے، اس میں ساری شامل ہے۔ ہم اس قسم کی کنسپریسی اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن، سازش جو ہو رہی ہے آئین کے خلاف، اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم آگاہ کریں گے قوم کو کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں، اس کے لیے ہم بھرپور طریقے سے ڈیبیٹ بھی کریں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اگر رائٹنگ میں بھی دینا پڑا کچھ تو ہم رائٹنگ میں بھی دیں گے، جس پہ ہم لوگ ابھی میٹنگ کریں گے اور اس پہ تیار کریں گے کہ کیا ہم نے کرنا ہے۔ لیکن ہم اس پارلیمنٹری کمیٹی جو کہ ایک ربڑ سٹیمپ کمیٹی ہے، اس کا فی الحال ہم حصہ نہیں ہوں گے۔ علی ظفر صاحب یہ بتا دیں بنیادی طور پر یقیناً
یقیناً یہ ڈرافٹ آپ قوم کے سامنے آ گیا ہے اور قوم کی رہنمائی اپوزیشن ہی کر سکتی ہے. ہر وقت جب بھی کوئی ترمیم آتی ہے اس کے جو مضمرات ہوتے ہیں, اس کی جو سنگین اس میں چیزیں صورتحال ہوتی ہیں, کیا ابھی تک آپ اس 27 ترمیم کی مضمرات سے آگاہ نہیں ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو ہول کمیٹی کی بہتر طریقہ, آپ نے ثالثی کی بات کی, آپ نے کہا کہ سینٹ ہول کمیٹی میں سب جماعتیں بیٹھ جائیں اور اپنا انپوٹ دے دیں تاکہ قوم کو بھی پتہ چل جاتا, لائیو چل جاتا کہ ہول کمیٹی میں کیا ہے. یہ ہول کمیٹی سے کیوں بھاگ رہے جبکہ ہول کمیٹی کی طرف جائیں؟ جی بالکل, ہم نے جب یہ آیا ڈرافٹ تو ہم نے کہا سینٹ چیئرمین کو کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایک پارلیمنٹری کمیٹی میں بھیجیں جہاں صرف 8-10 لوگ ہوں گے, 15 لوگ ہوں گے,